کی کوئی بھی گائے اٹھا کے ذبح کر دو. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اب آگے مسلمان انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا. بے شک گائے کے بارے میں ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے، ہمیں کچھ شک کچھ شبہ میں ہم پڑ گئے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ تو ضرور اس کا آسان ترجمہ کیا کریں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اور بے شک ہم انشاءاللہ ضرور ہدایت پا جائیں گے، یعنی اس کو حاصل کر لیں گے. ایسے رنگ کی ہو، اس سائز کی ہو، اس عمر کی ہو، ہم اس کو اگر اللہ نے چاہا تو حاصل کر لیں گے. انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف نبی کو تنگ کر رہے ہیں، بار بار سوال جواب کر رہے ہیں. انشاءاللہ کہنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. کم از کم ان کے منہ سے، بنی اسرائیلیوں کے منہ سے انشاءاللہ تو نکلا. انشاءاللہ سنت مستحبہ ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ، یعنی منافقت کے ساتھ نہیں، انشاءاللہ کہے کسی بھی کام میں، اللہ تبارک و تعالی اس کام کو اس کے حق میں کر دیتے ہیں. یعنی وہ کام اللہ تبارک و تعالی اس سے کروا دیتے ہیں، اس کام کے اندر برکت ہوتی ہے. لیکن انشاءاللہ پہلے کہا جائے، صدق دل سے کہا جائے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے نا. سلیمان علیہ السلام ایک مہم پہ، ایک ایکسپیڈیشن پہ، انہوں نے اپنے جنرلوں کو کہا تیار ہو جاؤ بھائی فلاں جگہ چلنا ہے. جنرلوں نے، وہ میں کیا بتاؤں کہ کیسے جنرل ہوں گے، مثال تو نہیں دوں گا، وہ آف دی ریکارڈ کا بھی مثال دے دی جائے گی. انہوں نے کہا حضرت دور کا معاملہ ہے، ویدر بھی صحیح نہیں ہے، ایسا اور ویسا اور یہ وہ. جنرلوں کا کام یہی ہوتا ہے، ہمیشہ الٹے سیدھے کام کرنا، دماغ تو استعمال کرتے نہیں. سلیمان علیہ السلام کو ناگوار گزرا. سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں. انہوں نے قسم کھائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس ایکسپیڈیشن کو میں ایک لمبے عرصے تک مؤخر کرتا ہوں. میں ایک رات میں اپنی تمام زوجات جو ہیں وہ ان کی طرف ہو کے آؤں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بیٹے عطا فرمائیں گے. وہ 16-17 سال کی عمر تک ہتھیار چلانے کے قابل ہو جائیں گے. پھر وہ پوری مہم میں ایکسپیڈیشن کے لیے بھیجوں گا. سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا. قرآن یہ بتاتا ہے تو کوئی ان کی زوجہ حاملہ نہیں ہوئی، صرف ایک، وہ بھی اس نے ناقص بچہ پیدا کیا. قرآن میں ہے سورہ صاد میں. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ انشاءاللہ نہیں کہا. سورہ کہف کے اندر ذکر ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ تبارک و تعالی نے ایک وحی کا سلسلہ کم و بیش ایک روایت کے مطابق 40 دن تک روکے رکھا. حالانکہ نبی کے دل میں ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا استحضار موجود ہوتا ہے، لیکن ہم ہمیشہ دل کی بات نہیں چلتی، زبان سے ادا کرنا پڑتے ہیں الفاظ. اسی لیے تو قاضی کہتا ہے کہ جی آپ کو جو ہے وہ کالے بالوں والی قبول، شاہد اللہ یوں سر ہلاتا. قاضی کہتا نہیں، منہ سے کہو مجھے قبول ہے کہ نہیں. تو بعض الفاظ آپ کو زبان سے ادا کرنے ہی ہیں، تبھی اس کا حق ادا ہوگا. انشاءاللہ. وہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جو ہے نا کھوتا خریدنے، کھوتا سمجھے، کھوتا گدھا خریدنے کے لیے جا رہا ہوں بازار، منڈی، کھوتا منڈی ہوگی اس زمانے میں، کھوتا منڈی، اور میں لے کے آ رہا ہوں تاکہ اس کو اپنے کام کاج کے لیے استعمال کیا جائے. اس کی بیگم کوئی اللہ والی تھی. اس نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دو کہ میں انشاءاللہ جا رہا ہوں، اب لے کے آؤں گا خیر و عافیت کے ساتھ. تو وہ بیوی سے اپنے کہتا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، گدھے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، پیسے جیب کے اندر موجود ہیں، بات تو ہو گئی. اب ایک جگہ گیا، ایک آدمی کے ساتھ کھوتے کے اوپر بھاؤ تاؤ ہو گیا
کہ جی یہ اس کی خصوصیت اس نے بیان کر دی کہ یہ بڑا اعلیٰ قسم کا گدھا ہے، لیاری سے آیا ہے، بہت اعلیٰ قسم کے اعلیٰ نسل کا ہے. تو یہ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جب ہاتھ ڈالا تو جیب کے اندر پیسے نہیں، کوئی چور اچکا جیب کا طرح اس کی جیب اڑا گیا تھا. اب اس کو چھوڑ کے گدھے کو وہاں پر مارکیٹ میں بیگم کے پاس آیا اور اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ میں بازار گیا تھا انشاءاللہ، اور گدھے کا سودا بھی ہو گیا تھا انشاءاللہ، اور گدھا تھا بھی اچھی نسل کا انشاءاللہ، اور بھاؤ تاؤ بھی طے ہو گیا تھا. جب میں نے ڈالا جیب کے اندر ہاتھ انشاءاللہ تو جیب ہی انشاءاللہ میری کسی اس نے کاٹ لی تھی، میں گدھا لیے بغیر واپس گھر میں آ گیا انشاءاللہ. بیگم نے کہا کہ خدا کے بندے پہلے جب تجھے کہتی تھی انشاءاللہ کہہ دے تو اس وقت کہا نہیں، اب بے موقع انشاءاللہ کہہ رہا ہے. تو بے موقع انشاءاللہ نہیں کہنا ہے، وقت پہ کہنا ہے، وقت سے پہلے کہنا ہے. ہاں جی، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. وہ بنی اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کو حاصل کر دیں گے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہو لا ذلول، کہ بہت محنت کی ہوئی نہ ہو، یعنی اس کو کسی کام کے اندر استعمال نہ کیا گیا ہو آپ، اور اس کے گلے کے اوپر کوئی نشان نہ ہو. آپ دیکھیں جب ہل ڈالتے ہیں بیل کے گلے کے اوپر اس کا نشان پڑ جاتا ہے. کہا محنت کے ذریعے اس کے گلے کے اوپر بھی کوئی نشان نہ ہو. تثیر الارض، اور نہ وہ ہل جوتتی ہو، یعنی ہل میں زمین کی کلٹیویشن کے لیے بھی اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی دے ہوئی ہو. رہٹ پہ چلاتے ہیں پانی کنویں سے نکالنے کے لیے گائے کو کبھی بیل کو، فرمایا نہ وہ اس کے اوپر چلی ہوئی ہو، نہ اس سے کوئی محنت کا کام لیا گیا ہو، اور نہ اس سے کھیتی باڑی کرائی گئی ہو. مسلمتن، مسلم ہو، بے عیب ہو. لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو، داغ دھبا بھی کوئی نہ ہو. قالو، تو وہ بولے بنی اسرائیل بولے الآن جئت بالحق، اب آپ نے صحیح بات بتائی ہے. یعنی اندازہ لگائیں موسیٰ علیہ السلام نے کتنی سادہ بات بتائی تھی. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتے ہیں کہ بھئی ایک گائے ذبح. اتنی تفصیل کے بعد اب کہہ رہے ہیں الآن جئت بالحق، اب آپ نے ہمیں صحیح بات بتائی ہے. فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما کادوا، اور وہ نہ لگتے تھے یفعلون، کہ وہ ایسا کرتے، یعنی وہ ذبح کرتے. ایسا معلوم دیتا تھا کہ وہ ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ایک چیز اور، اب اتنی آپ نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ سنا قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس واقعے کی روشنی میں نے اور آپ نے، ہم نے کیا سیکھا؟ کیسے ضروری غیر ضروری سوالات کرتے گئے اپنے وقت کے نبی. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ما امرتکم ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم عنہ فأتوا بہ ما استطعتم.